کسی کو کہا کہ مجھے دم کر دو، میرے سر میں درد ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں جاؤ نا ایسپرین کھا لو یا کوئی اور درد کی گولی کھا لو۔ جب انسان کو اللہ نے عقل دے دی، اس کے بعد آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ واپس جا کے پیروں فقیروں کے پیچھے پڑ جائیں کہ میری ٹانگ میں درد ہے یا میرے ناک میں خارش ہو رہی ہے۔ بھیا فرسٹ آف آل وی سے we will only treat a problem where doctors will fail۔ جہاں کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم ناکام ہو گئے، ہم بالکل ختم ہو گئے، میں ابھی یہ نہ سمجھیے کہ میں صرف مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی لاسٹ ٹائم مجھے انگلینڈ سے ایک کال آئی کہ ڈاکٹر سارے ہی بیکار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لڑکا کام سے نہیں باہر نکل سکتا، کوئی وجود نہیں، کیونکہ یہ اب اسی معاملے میں یہ ختم ہو جائے، یہ زندہ رہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی، ہم نے ہر کچھ آزما کے دیکھی، قومیں سے باہر نہیں آئے۔ تو میں نے جناب علی کرم اللہ وجہ کی ایک دعا ان کو بھجوا دی۔ وہ ہوا اس طرح تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص تیزی سے بھاگتا ہوا قریب سے گزرا، تو علی نے کہا ہے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے کا یا علی میرا بھائی بالکل موت کے دروازے پہ ہے، ہی may die any moment، اور میں اس لیے بہت پریشان۔ تو علی نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ تو وہ انوائے ہو گئے، کہتا ہے یا علی آپ کو اس وقت بھی مذاق سوچا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کہا پھر اس سے دعا کر۔ تو انہوں نے دعا بتائی یا حلیم و یا کریم مشفع فلاں ابن فلاں، یعنی فرض کیجئے اگر میرا نام اور میرے باپ کا نام ہے تو اگر یا حلیم و یا کریم مشفع احمد رفیق ابن محمد امین، تو یہ اس طرح دعا کر تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر وہ میراکلسلی وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دعا توفاتاً ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کتابوں میں موجود ہے کہ انسان جو اللہ کے، اس سے دو باتیں ہیں جو سمجھ آتی ہیں، ایک تو اللہ کے جو اسماء حلیم و کریم ہے، یہ بیماریوں کی شفا پہ حکمران ہے، اور تسبیح اس کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ جب یہ پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اور یہ پڑھتے ہوئے اگر آپ زیادہ پڑھ رہے ہو تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آپ کسی شخص کے لیے بھی یہ دعا مانگو گے یا حلیم و یا کریم مشفع فلاں ابن فلاں۔ مگر اس میں ایک ایکسیپشن، بعض اوقات شفا جو ہے ضروری نہیں کہ وہ شفا میں ہو، بلکہ بعض اوقات موت میں شفا ہوتی۔ میرے پاس ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میری والدہ بہت سخت بیمار ہیں اور 20 سال ان کو کینسر کو ہو گئے، اور اب مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ میری ماں ہے، مجھے ہی دھلانا پڑتا ہے، تو بعض اوقات مجھے بے بسی سے، وہ بیچارہ اس وقت بھی رونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اسے پھر یہی دعا دی، اور میں نے کہا مگر اتنا بات یاد رکھنا کبھی موت ہی شفا ہوتی ہے۔ تو وہ 2 دن کے بعد آیا اور وہ کہنے لگا میری ماں فوت ہو گئی ہیں، اینڈ آئی فیل ویری ریلیوڈ، یہ اس نے ساتھ کہا آئی فیل ویری ریلیوڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل اذیت کی کیفیت سے اٹھا لیا۔ تو یہ دعا ایک ایسی عجیب و غریب دعا ہے، اور اس کی اتھارٹی اور سند موجود ہے، حسن حسین میں موجود ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الجزری نے جو حدیث مرتب کی اور دعاؤں کی کتاب مرتب کی، حسن حسین اس میں موجود ہے۔ تو یہ دعا اتنی کارگر ہے کہ میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ اس کو حرز جان کر لیں، اور جب وہ اس کو پڑھایا گیا تو ایک کو 3-4 دن کے بعد انہوں نے وہاں انگلینڈ سے مجھے کہا کہ جی بچے نے آنکھ کھول دی، اور یو نو واٹ ڈاکٹر سیڈ، ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کیا ہوا ہے، مگر یو کین کال اٹ کہ یہ کوئی معجزہ ہوا ہے، میریکل ہوا ہے، اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ، اور 15 دن کے بعد وہ بچہ آہستہ کھیلتا ہوا تو نہیں، تھوڑا سی ابھی بھی اس کی ٹانگیں خراب ہیں، but otherwise he is okay and he came back home۔ تو یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا اس وقت استعمال کرنی چاہیے، ویسے بھی تو دعا میں بھی تو خدا کا حکم ہی اثر کرے گا نا، جب بھی آپ دعا مانگو گے تو آپ اللہ سے اس کی، جیسے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، ہم دل میں بھی دعا مانگیں یا اللہ ہمارے مریض کو شفا بخش دے،
مگر جب ڈاکٹروں کی کارستانیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی حکمتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو خداوند کریم نے انسان کو عطا کیا ہے جب وہ ختم ہو جائے گا، تب آپ کا حق ہے کہ آپ خدا سے ایسی چیز طلب کریں جو کسی کی شفا کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے، جیسے اس نے کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ میں نے حکمت عطا کی، وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، مگر اہل عقل کے سوا اسے یاد کون کرتا؟ خادم حضرات، اس نے یہ نہیں کہا کہ احمق لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا انجام جو ہے، ان تھریڈز کا انجام جو ہے، ان کی انگلیاں اس دستے کارگر میں ہیں، تو وہ ہمیشہ ہر معاملے میں خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور باوجود اپنی خطاؤں کے اور حماقتوں کے اور کم فہمیوں کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کریم نے بہترین دوستوں کی جو کوالٹی گنوائی ہے، وہ شاید نمازیں پڑھنی نہیں اتنی، مگر ایک بہت بڑی کوالٹی جو گنائی ہے کہ انہو اواب حلیم، کہ وہ ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، اپنی ہر چیز میں وہ خدا کو کنسلٹ کرتا تھا کہ اللہ آپ کیا کہتے ہو، آپ کا حکم کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سے طلب کر رہا ہوں، آپ ہی انجام کار ہر چیز کو رواں کرنے والے ہو، ہر چیز کی روک تھام آپ ہی کرنے والے ہو۔ جیسے خدا نے کہا کہ زمین و آسمان میں نے ایک اندازے سے بنائے ہیں اور یہ ٹل نہیں سکتے، اور اگر یہ ٹل جائیں نا تو پھر ہمارے سوا ان کو تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انداز فکر ہوگا تو خدا آپ کے بہت قریب ہوگا۔